بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات پیش کرنا ہے۔ ویسے تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک جید عالم دین، عربی اور اردو کے بلند پایا ادیب اور سوانح نگار، عظیم مفکر و محقق اور مخلص مربی و داعی الی اللہ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی حقیقی تشریح و تعبیر، دینی تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرنے اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کو تازہ اور امت مسلمہ کو سرگرم رکھنے میں مصروف رکھی۔ حضرت 6 محرم الحرام 1333 ہجری 1914 عیسوی میں یو پی کے شہر رائے بریلی کے قریب دائرہ شاہ علم اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا مولانا حکیم سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے جلیل القدر مورخ اور دبیر تھے۔ آپ کے والد مولانا سید عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ تھے، نزہۃ الخواطر جیسی جلیل القدر عربی تصنیف کے مصنف ہیں، جس میں ہندوستان کے 4,500 سے زیادہ علماء و داعیان کا تذکرہ ہے۔ آپ کے ددیالی اور ننیالی بزرگ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ تھے اور اس سلسلے میں صاحب اجازت ہوئے ہیں۔ آپ نے دینی تعلیم ندوۃ العلماء میں حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ خلیل بن محمد یمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا حیدر حسن خان ٹونکی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ شامل ہیں۔ آپ کی دینی تعلیم و تربیت کے انتظام میں آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے اپنی علمی و عملی زندگی کا آغاز درس قرآن سے کیا۔ 1 اگست 1934 عیسوی کو آپ کا تقرر تفسیر و ادب کے استاذ کی حیثیت سے ندوۃ العلماء میں ہوا۔ 1938 عیسوی میں آپ کی پہلی کتاب اپنے جد امجد کے تذکرے پر مشتمل سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شائع ہوئی۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد آصف قدوائی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی کئی علمی و دینی شخصیات سے آپ کا تعلق رہا۔ آپ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور کسب فیض کیا۔ 1945 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت سے ربط و تعلق پیدا ہوا، جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ نے 1947 میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور اشارے پر اہل عرب اور علمی و ادبی حلقوں میں تبلیغی کام کو متعارف کرانے کے لیے حجاز کا پہلا سفر کیا۔ 1948 میں ندوہ کی مجلس انتظامیہ کے رکن، 1949 میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر نائب معتمد، 1954 میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد معتمد تعلیمات، اور 1961 میں ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ندوۃ العلماء کے ناظم بنا دیے گئے۔ 1945 میں آپ کی زیر ادارت ندوہ کا دوبارہ اجرا ہوا۔ 1947 میں آپ نے ایک 15 روزہ اخبار تعمیر مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر جاری کیا۔ 1951 میں انسانیت اور اخلاق کے چلن کو عام کرنے کے لیے آپ نے تحریک پیام انسانیت قائم کی۔ 1956 میں مجلس تحقیقات نشریات اسلام قائم کی۔ 1965 میں ایک دینی تعلیم کونسل قائم کی۔
1962 میں حکومت سعودیہ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے قیام کے موقع پر آپ کو اس کی مجلس شورا کا رکن بنایا۔ آپ نے رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کئی ممالک کے دورے کیے، جن کا تذکرہ آپ کی کتاب دریائے کابل سے ارموک تک میں ملتا ہے۔ آپ نے کئی بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت فرمائی اور علمی مقالات پڑھے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور کئی تبلیغ اسفار بھی کی۔ آپ نے عربی اور اردو میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ کی کتب کا معیار بڑا علمی اور تحقیقی ہے۔ آپ نے جدید اور قدیم مآخذ سے بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کی کتب کے دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں اور ان کے عرب و عجم میں بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ آپ عالم اسلام کی ممتاز دینی، علمی اور سیاسی شخصیات سے بھی ملتے رہے اور عصر حاضر میں مسلمانوں کی نشرت ثانیہ کے لیے مفید مشورے بھی دیتے رہے۔ آپ نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے باخبر رہتے تھے۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ نے درد دل اور خلوص سے امت مسلمہ کی فکری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے ندوۃ العلماء کے علمی و ادبی معیار کو بلند کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور ایک بہترین منتظم ثابت ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ 1964 میں مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل کروائی اور 1972 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کروایا، جو مسلمانان ہند کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ 1983 میں آپ کو اس کا صدر بنا دیا گیا۔ آپ دارالمصنفین اعظم گڑھ کی مجلس انتظامی و مجلس عاملہ کے رکن اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بھی بنائے گئے۔ آپ کی غیر معمولی اسلامی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1985 میں آپ کو شاہ فیصل بین الاقوامی انعام دیا گیا۔ آپ کئی بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کے رکن تھے، جن میں عربی اکادمی دمشق، مجلس عاملہ مؤتمر عالم اسلامی بیروت، مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنوا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر اور رابطہ الادب الاسلامی العالمیہ کے صدر بھی تھے۔ 7 جنوری 1999 کو حکومت دبئی نے آپ کو 1998 کی سب سے بڑی عالمی شخصیت قرار دیا۔ آپ نے ایوارڈ میں ملنے والی ساری رقم 1 ملین درہم دینی تعلیم کے فروغ اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 20ویں صدی عیسوی میں اسلام کو پورے یقین اور رسوخ کے ساتھ مؤثر انداز میں تحریر و تقریر کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے جدید اسلوب اور جدید ذہن کو پیش نظر رکھتے ہوئے علمی طرز استدلال اختیار کر کے دماغوں کو مطمئن کرنے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے بہت سے مواقع پر مختلف مذاہب و خیالات کے حامل افراد کے اجتماعات سے خطاب فرمایا۔ آپ جہاں بھی گئے صاف و بے لاگ باتیں کی۔ آپ مخاطبین کے ذوق و ذہن، زبان و اسلوب اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب فرماتے۔ آپ کی تقاریر کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں تعمیر انسانیت، اصلاحیات، حدیث پاکستان اور پاجا سراغ زندگی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح تاریخ دعوت اور عزیمت بھی۔ آپ نے اپنی تقریر و تحریر میں مغربی تہذیب کا جرأت، اعتماد اور یقین کے ساتھ سامنا کیا۔ آپ نے بھرپور علمی تنقید اور ماہرانہ تحلیل و تجزیے سے تہذیب جدید کے طلسم کو توڑا۔ اس حوالے سے آپ کی تصانیف مذہب و تمدن، نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اسلام بیداری، معرکہ ایمان و مادیت، مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں اور تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات، یہ سب کتابیں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان کا وہ ذوق دیا تھا جو اہل زبان کو عطا ہوتا ہے، اور اہل زبان میں بھی ان کو ملتا ہے جن کے اندر فطری اور وجدانی ذوق ہوتا ہے، اور جس کو اپنے علم و مطالعے سے جھلا یعنی روشنی دیتے ہیں۔ آپ نے شروع ہی سے عربی زبان کو تقریر و تحریر کا ذریعہ بنایا، عالم عرب میں جگہ جگہ سلیس عربی میں خطاب فرمایا، آپ کے کئی عربی مقالات عربی مجلات کی زینت بنے، آپ نے کئی کتب عربی میں لکھی جن میں السیرۃ النبویہ اردو ترجمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، قصص النبیین، الارکان الاربعہ، ربانیت لا رہبانیہ، القادیانی والقادیانیہ، الصراع بین الایمان والمادیہ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین اذا هبت ريح الایمان، الطریق الى المدینہ، اور العقیدہ والعبادہ والسلوک، روائع اقبال، ادب الدعوہ فی القرآن والسیرہ۔ بڑی علمی، تحقیقی اور فکر انگیز کتب ہیں یہ۔ اسی طرح منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین اور مطالعہ قرآن اور اس کے اصول و مبادی بھی اپنے موضوع پر منفرد کتب ہے۔ آپ کی کتب پر معروف علمی شخصیات نے مقدمے تحریر کیے، جن میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب شہید سید علی طنطاوی، مولانا محمد منظور نعمانی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ محقق اور داعی الی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سوانح نگار اور مورخ بھی تھے، اور اس موضوع پر آپ کا کثیر تصنیفی سرمایہ موجود ہے۔ ان کتب میں تاریخ دعوت اور عظیمت، المرتضی، جب ایمان کی بہار آئی، نقوش اقبال، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، تذکرہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، صحبت با اہل دل، پرانے چراغ، کاروان زندگی، کاروان ایمان و عظیمت، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، خواتین اور دین کی خدمت، حیات عبدالحی، انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی و تعمیری کردار، اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین اور ہندوستانی مسلمان مفید علمی سرمایہ کی صورت میں عالم اسلام کے پاس محفوظ ہیں یہ ساری کتابیں۔ بقول مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بزرگوں اور دینی شخصیتوں کی سیرت نگاری اور دینی و اصلاحی تحریکات کی تاریخ نویسی سے خاص مناسبت ہے، اور اس کا خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے۔ اہل دین و اہل علم کی سوانح نگاری اور تذکرہ نویسی ان کی آبائی سعادت ہے، اور یہ موضوع ان کے لیے بہت سے لوگوں سے زیادہ محبوب و دلچسپ اور سہل ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب دعوت و عظیمت کی ایک مکمل، مسلسل و مربوط تاریخ و تذکرہ پیش کر کے اسلام کی تاریخ پر ملت اسلامیہ کا اعتماد و یقین بحال کیا، اور نئی نسل کو اسلاف کی زندگیوں اور کارہائے نمایاں سے مؤثر انداز میں متعارف کرا کر ان میں جذبہ ایمانی کو پروان چڑھایا۔ ہم اپنی بات کو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، میں نے انہیں ان کے قلم اور شخصیت سے پہچانا، میں نے ان میں عقل مسلم اور دل مسلم کو پہچانا، میں نے ان میں وہ آدمی دیکھا اور پہچانا جو اسلام کے ساتھ اور اسلام کے لیے زندگی گزارتا ہے، بلکہ زیادہ سمجھ کے ساتھ اس کی زندگی اسلام کے لیے ہے۔ آپ 20ویں صدی عیسوی کے آخری روز 31 دسمبر 1999 22 رمضان المبارک 1420 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی دینی و ملی خدمات اور اسلام کے مساعی و کارناموں کے احیاء کے اس عمل عظیم پر حیات جاویدانی بخشے، آمین۔ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ تیرے در کی دربانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔